الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ جُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِي ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما مثله في الناس بمثل محمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام
پا لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے انہی آیات طیبات کی تلاوت کر کے اللہ کے فضل اور کرم سے سعادت حاصل کی تھی، اور آج بھی انہی آیات طیبات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات کے اندر اپنے نیک بندوں کی چند علامتیں، اللہ نے اپنے مقبول بندوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ میرے مقبول بارگاہ بندوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اگر کوئی ان سے زیادتی کر لے تو وہ معاف کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 3 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، درگزر تو اپنے مقام پر رہا، الٹا کچھ نہ کچھ احسان اور کرم نوازی بھی فرما دیتے ہیں۔ پہلی جز پر گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا، بیان کیا تھا۔ کچھ معروضات عرض کر دیتا ہوں تاکہ گزشتہ جمعہ کے ساتھ ربط قائم ہو جائے اور پھر میں آگے چلوں۔ اللہ والوں کی پہلی علامت وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے مقبول بندے غصے کا ضبط کرتے ہیں، غصے کو ضبط کر جاتے ہیں، یعنی غصہ آ جانا یہ مقام ولایت کے خلاف نہیں، غصے کا آنا یہ مقبولیت خداوندی کے خلاف نہیں، البتہ اگر اس غصے کو غیر جگہ پر استعمال کرو گے تو یہاں اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے غصہ صحیح جگہ پر استعمال کیا تو پھر اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو اللہ کے شیروں کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہر انسان کے اندر 3 قوتیں خود ودیت فرمائی ہیں۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 غضب اور غصہ، اور نمبر 3 شہوت۔ اگر عقل نہ ہو تو آدمی بے وقوف کہلایا جائے گا، اگر کسی کے اندر حلال کام پر بھی غصہ نہ ہو تو دیوس و بے غیرت کہلائے گا، اگر شہوت قطعاً نہ ہو تو یہ نامرد کہلائے گا۔ یہ تینوں نعمتیں اور قوتیں اللہ نے انسان میں ودیت رکھی ہیں،
لیکن کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے، وہ اپنے غضب کا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ اپنی شہوت کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ اگر عقل کو غلط استعمال کیا گیا مواخذہ ہوگا، اگر غضب کو غلط استعمال کیا گیا مواخذہ ہوگا، اور اگر شہوت کا غلط استعمال کیا گیا اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی غصے کا آنا برا نہیں، غصے کا غلط استعمال برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مقبول بندوں کی پہلی علامت وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، یعنی غصے کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ اس پر میں نے کافی واقعات تمہارے سامنے گزشتہ جمعہ گزارش کیے تھے، آج ایک سن لیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مظہر جانا نے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تاجدار ہیں، حد درجہ نازک مزاج، دنیا کے بادشاہوں میں وہ پاکیزگی کہاں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں، شاہانہ مزاج، لیکن گھر والی انتہائی درجے کی اکھڑ تھی۔ اندر جاتے تو سانس سننی پڑتی تھی، زبان کا غلط استعمال کرتی تھی گھر والی، لیکن حضرت مظہر رحمت اللہ تعالی علیہ غصہ آنے کے باوجود ضبط کر جاتے تھے کہ میری رفیقہ حیات ہے، اللہ نے میرے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، یہ میرے گھر آئی ہے، آخر کسی کی بیٹی ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور دل میں کہا الہ العالمین تنگ آ چکا ہوں، گھر والی بہت غلط زبان استعمال کرتی ہے، زبان دراز ہے، کیا کروں؟ تو حضرت کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی، سے القاء کہا جاتا ہے، فرمایا مظہر یہ دنیا کے اندر جو تیری عظمت کا ڈنکا پٹ رہا ہے اسی پر صبر کرنے کی وجہ سے ہے، اللہ نے تجھے یہ جو مقام عطا کیا ہے صبر کرنے کی وجہ سے ہے کہ تو غصے کو ضبط کرنے والا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کی کئی علامتیں بیان فرمائی، کہیں میرے اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے نیک بندے وہ ہیں جو متکبر نہیں ہوتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک طرف سے گالیاں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی طرف سے دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضی جا رہے تھے، ایک بدبخت دیکھ کے حضرت کو گالیاں بکنے لگا، آپ آگے تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ، کسی کہنے والے نے کہا حضرت وہ تو آپ کو گالیاں بک رہا تھا، فرماتے مررت علی اللئیم یسبنی مررت ثم وقلت لا یعنینی، میں نے کہا دنیا میں کوئی ایک میں تو نہیں ہے کسی اور کو گالیاں بک رہا ہوگا۔ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنوا کر مکے کے مشرک آپ کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا کہتے ہیں؟
عرض کرتے اللہ کے نبی میری زبان کو ہمت نہیں، میرے دل کو یارہ نہیں، میں کیسے وہ جملے اپنی زبان پر لے آؤں؟ وہ آپ کے متعلق توہین آمیز کلمات کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں ہوتا اپنے تعلق دار کو کہتا دو تو بھی سنوا دیتا، اگر جناب ہوتے آپ کہتے تین تو نے بھی سنوانی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہتے کیا تھے؟ مجبور ہو کے کہتے حضرت جب میں وہاں سے گزرتا ہوں وہ کہتے ہیں مزمم کی فلاں بات ہے، مزمم کا فلاں واقعہ ہے، مزمم کا یہ قصہ ہے۔ حضرت کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی تعریفیں کیا ہوا، اور مزمم کا معنی توہین کیا ہوا، حتق کیا ہوا۔ وہ کہنے لگا جی مجھے کہتے ہیں مزمم کی فلاں بات ہے، قربان امام الانبیاء کے اخلاق عالیہ کے اوپر حضرت نے تسلی دی، مسکرا پڑے، فرمایا اللہ کا بندہ وہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم، اللہ کے انبیاء، نبی کے تربیت یافتہ صحابہ رسول، اہل بیت رسول، اور ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کبار، علماء امت، اللہ تعالی نے یہ صفت ان کے اندر بطریق کمال رکھی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ غصے کا ضبط کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ والوں کی دوسری صفت درگزر سے کام لیتے ہیں، گالی کا جواب گالی نہیں، گالی کا جواب دعا کے ساتھ۔ صرف میرے محبوب نہیں، آپ سابقہ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا نہیں کیا، کنویں کے اندر ڈالا گیا، نکالنے والوں نے نکالا، آج کا بکتا ہوا غلام مصر کا وزیر خزانہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خواب دیکھا حضرت نے، حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنوایا، کہا یوسف نے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، میری آنکھوں نے ایک نظارہ نایاب دیکھا ہے کہ مجھ کو چاند سورج اور تارے سجدہ کرتے ہیں، میری تعظیم کو سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا بیٹا زبان حال سے اقرار مت کرنا، تو اپنے بھائیوں سے خواب کا اظہار مت کرنا، وگرنہ وہ تیرے دکھ درد کی تدبیر سوچیں گے، تیرے خواب حقیقت کی غلط تعبیر سوچیں گے۔ لمبا واقعہ بیان کر رہا، مقصود نہیں مکمل۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے مصر کے اندر، ادھر بابا کا حال یہ کہ وَابْيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ، بیٹے کی جدائی کے اندر رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بعض علماء نے معنی کیا کہ آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی۔ وَابْيَضَّ کا معنی یہ نہیں کہ دید بالکل ختم ہو گئی، یہ بھی مفسرین کا قول ہے کہ دید بالکل ختم ہو گئی۔ وَابْيَضَّ کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی۔ اللہ میں تیری قدرت پہ قربان جاؤں، اللہ نے نہیں خبر دی، چند میلوں کے فاصلے پر جناب یوسف چاہے قنان کے اندر علیہ السلام تشریف فرما ہے، پتہ نہیں چلا، اور جب میرے اللہ بتانے پر آئے
مصر سے قمیص چلا، فرماتے ہیں لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، مجھے تو اپنے بیٹے کی خوشبوئیں محسوس ہو رہی ہیں، میں تو اپنے بیٹے کی خوشبو کو معلوم محسوس کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا جنوا دے تو بھی اللہ کی مرضی، اور اگر نہ جنوائے تو بھی اللہ کی مرضی۔ اللہ فرماتے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے محبوب اعلان کرو، اعلان فرما دو اپنی پیاری زبان کے ساتھ، کیا آسمان و زمین کے غیبوں کو بغیر اللہ کے جاننے والا کوئی نہیں۔ لمبا واقعہ ہے، تفصیل طلب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اپنے بھائی یوسف کے سامنے گندم لینے کے لیے۔ کوئی اور بھائی بھی ہے؟ ہاں جی ہمارا بھائی ہے بنیامین، چلو اگلی دفعہ اسے ساتھ لے کے آنا۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اگلی مرتبہ آئے یہ بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ذرا اپنا حلیہ تبدیل فرمایا، دروازے کے اوپر گھوڑے بھیج دیے، سواری بھیج دی، اور آپ بھی اندر تشریف لے گئے۔ ساتھ والوں کو روک دیا، نہیں بتانا کہ میں کون ہوں۔ ادھر سے بھائی آ گئے، کہنے والوں نے کہا کہ جناب وزیر صاحب کا حکم ہے، تم نے اپنی سواریوں پر نہیں جانا، ہماری سواری پر جانا ہے۔ 6 سواریاں، 6 گھوڑے ہیں، 2 بھائی ایک گھوڑے پر بیٹھ گئے، بچ گیا بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ سگے بھائی ہیں، فرمایا میاں تیرے لیے سواری نہیں بچی؟ کہہ گئے نہیں جی میرے لیے سواری نہیں بچی، چلو آجا تو میرے ساتھ بیٹھ جا۔ چل پڑی سواریاں۔ مفسرین لکھتے کہ چلتے 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 حضرت یوسف نے پوچھا بنیامین سناؤ بابا کا کیا حال ہے؟ اور جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو، یہ داغ وہ ہے جو کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ پوچھتے ہیں سناؤ ابا جان کا کیا حال ہے، نہیں بتاتے میں کون ہوں۔ بابا کا نام آیا، بنیامین رونے لگ گیا، کہتا ہے گھوڑے سوار تجھے کیا بتاؤں ابے کا کیا حال ہے، جس کا نوجوان بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو، نہ موت کی خبر نہ جینے کی طلاع۔ بابا جان کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں یا ختم ہو چکی ہیں۔ آگے بیٹھ کر یوسف علیہ السلام میٹھے میٹھے آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے پھر پوچھا سنا بنیامین، کہتے تمہاری ایک بہن ہے اس کا کیا حال ہے؟ علماء لکھتے ہیں جب بہن کا نام آیا صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، زار و قطار رونے لگ گیا بنیامین، کہنے لگا اللہ کا بندہ تو کیوں میری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے؟ اس بہن کی زندگی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کا نوجوان بیٹا اور بھائی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ دن ہے یوسف کا ذکر، شام ہے یوسف کا تذکرہ، سردی ہے یوسف کا ذکر، گرمی ہے یوسف کا تذکرہ۔ بنیامین بھی روتا جا رہا ہے، حضرت کی آنکھوں میں بھی آنسو مبارک ہیں۔ پہنچ گئے مصر کے اندر، مہمان خانے میں ٹکا دیا گیا۔ سناؤ مجھے جانا ہے پہچانا ہے تم نے نہیں؟ فرمانے لگے میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کا قمیص اتارا تھا تم نے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور شام کو بابا کے پاس روتے ہوئے گئے تھے۔ میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔
بس یہ جملے کہنے تھے بھائیوں کے جسم پر لرزہ طاری، ایک ایک دکھ اور ایک ایک غلطی یاد آنے لگی، لیکن قربان پیغمبر کے اخلاق کے اوپر فرمایا گھبراؤ نہ، لا تثریب علیکم الیوم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے میرے ولیوں کی دوسری علامت والعافین عن الناس، وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور نبی والے، ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ والعافین عن الناس، یہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، دعا سے دیتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صحابۃ الرسول آ رہے ہیں، سید الکونین ساتھ ہیں، صحابہ حضور کے آرام کا انتہائی خیال کرتے تھے۔ حضرت کے لیے الگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے جگہ بنا دی گئی، حضرت وہاں آرام فرما رہے ہیں، باقی جماعت دوسری طرف بیٹھی ہے۔ دشمنوں کا ایک جاسوس وہ چھپتا چھپاتا حضرت کے قریب پہنچ گیا، آپ کی تلوار مبارک لٹکی ہوئی تھی، اس نے وہ تلوار ہاتھ میں لی، نیام سے نکالی، اتنے تک حضور اکرم کی آنکھ کھل گئی، اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، اور کہتے بتاؤ اے محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کون ہے میرے ہاتھوں سے بچانے والا؟ نبی تو لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پیغمبر کا اپنا اعتماد تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ مضبوط تھا، اس نے کہا کون بچائے گا مجھ سے آپ کو؟ حضرت پاک نے فرمایا اللہ۔ وہ محمد عمر کی گناہگار زبان نہیں تھی، وہ آپ بھائیوں کی زبان نہیں تھی، زبان نبوت تھی۔ حضرت نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا، بس لفظ اللہ سنا، جسم پر کپ کپی شروع ہو گئی، تلوار نیچے گر گئی، حضرت نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب بتاؤ ہم سے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے پیغمبر اگر اسے قتل کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن سید الکونین نے اسے قتل نہیں کیا، درگزر سے کام لیا۔ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق بعد میں اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو یاد رکھو، اللہ کے بندوں کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ والعافین عن الناس، وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو موقع بموقع تکالیف پہنچانے والوں میں سے ایک نام ہے جناب ابو سفیان کا۔ یہ بعد میں تو الحمدللہ مسلمان ہو گئے، اور میرے آقا اعلان کر رہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا میں نے اسے امان دے دی۔ پھر تو اللہ کے پیغمبر ان کی تعریفیں بیان کر رہے ابو سفیان کی، لیکن یہ اس دور کا واقعہ جب تک کلمہ کہ اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو سفیان نے، قدم قدم پر تکلیف، قدم قدم پر دکھ، قدم قدم پر مصائب۔ احد کے اندر تو کمان کرنے والے یہی ابو سفیان ہیں۔ ان کی سگی بیٹی امام الانبیاء سرکار دو عالم کی زوجہ محترمہ، آپ کی ہماری ماں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا۔ ایک جملہ یاد رکھنا، موضوع تو نہیں میرا آج، کہ میرے اور آپ کے رشتہ داروں، رشتوں کا انتخاب ہمارے رشتہ دار کرتے ہیں، اور نبی کے رشتے کا انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں۔ میرے رشتہ داروں نے رشتہ تلاش کیا، وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں اللہ کی نظر باطن کو دیکھتی ہے۔
ہم ناقص دیکھتے ہیں، اللہ کامل دیکھتے ہیں۔ ہم اوپر سے دیکھتے ہیں، اللہ اندر سے دیکھتے ہیں۔ ہم آج کو دیکھتے ہیں، اللہ کل کو دیکھتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام حبیبہ، ٹائم بڑی تیزی سے گزرتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ میری اور میری گھر والی کے درمیان کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے، ہمیں سمجھانے کے لیے، معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے، بات کو مسئلے کو سلجھانے کے لیے میرے رشتہ دار آئیں گے، میرا بابا آئے گا، میرا سسر آئے گا، او مسجد کے اندر بیٹھ کر میرے معروضہ سننے والوں، اگر نبی اور نبی کی گھر والیوں کے درمیان خدا نخواستہ کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے، پھر اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود معاملہ سلجھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میرے محمد کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا شوہر بھی شان والا، تم بھی عظمت و مقام والی۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ، بابا جی ابو سفیان، بی بی ام حبیبہ کا ابا جان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک دن دل میں خیال ہے کہ جاؤں بیٹی کو مل کے آؤں۔ تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز ہوئی کون؟ بیٹی میں آپ کا بابا ہوں، ابو سفیان، ملنے کے لیے آیا ہوں۔ غور سے سننا، اللہ سے کوئی میں جانا منا نہیں چنیا حضور کیتے، اللہ نے صدیق چنے تے چن کے دیتے، عمر دا انتخاب کیتے تے سب کچھ دیکھ بھال کے کیتے، عثمان و علی دا انتخاب کیتے دیکھ بھال کے کیتے، ازواج مطہرات حضرت خدیجہ کو لوگ ان کے جناب عائشہ تک اللہ نے جائیں جائیں دا انتخاب کیتے، اللہ نے تمام عواقب کے نظر سٹ کے انتخاب کیتے۔ کون؟ بیٹی ابو سفیان، تیرا بابا ہوں۔ سنیے جواب، اور اپنی گھر والیوں کو، میری بہنوں اور بیٹیوں کو جا کر یہ جواب سنوانا۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ابا جان آپ میرے والد ہیں، بہت دنوں کے بعد تشریف لے آئے ہیں، جس طرح آپ کے دل کے اندر میرے ملنے کی چاہ ہے ایسے ہی میرے جذبات ہیں، لیکن اب میری شادی ہو چکی ہے حضور کے ساتھ، حضرت کے پاس جاؤ، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں ملوں گی، اگر حضرت اجازت نہیں دیتے میں اپنے سگے بابا کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہوں تب خامد ودے وان وٹیں دا جتھاں ودے، گھر جو ہے شام کو زال کا نہیں واللہ بختیں آلی تے پوچھا وقت کی دے گئی ہمیں، پوچھا ہی نہیں بھی ہوں کہ بھیرا آیا کھڑا جا میں تیرے کو لو کھڑا پوچھیاں، عبیدہ سنیہ ہمیں تیرے کو لو پوچھا کھڑی۔ میرے آقا نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر کے سے باہر ایک رات گزارتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، عباد الصالحین کی لعنت ہے۔ حقوق ہیں، پچھلے جمعے میں نے حقوق بیان کیے تھے کہ مرد کے ذمے کیا حقوق ہیں بیویوں کے، آج صرف اتنا سنو کہ عورت کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ ابو سفیان حضرت کے پاس چلے گئے، ملنا چاہتا ہوں۔ سادہ رد عمل کیا ہوں دے، اگر اللہ نہ کرے ساغنے نال کوئی جھیڑا تھی پہ تو نہیں ونج سکتی سکے بھرا دی شادی تے، بھرا سیرے پہ پہندے سیج پہ چڑھ دے بارات بھی تھین دیئے، یہ حضرت صاحب دی وجہ کو لو انہی سب کی بھین گھر رون دی بیٹھی ہے، اجازت کہے نہیں، یہ سارے معاشرے دیئے گال کے کہنا
حضرت کے پاس آتے ہیں، حضرت کو ایک ایک تکلیف ابو سفیان کی یاد تھی کہ فلاں جگہ تکلیف دی، فلاں جگہ ستایا، فلاں دکھ، فلاں دکھ۔ فرمایا ابو سفیان میں محمد جوڑنے والا ہوں، میں توڑنے والا نہیں ہوں، جاؤ تمہاری بیٹی ہے مل لو۔ والعافین عن الناس۔ اندر گئے، لے آئے ہو اجازت؟ جی اجازت لے آیا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اندر تشریف لے گئے، ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، سردار قریش ابا جان ابو سفیان حضرت کا سسر ام حبیبہ کا سگا والد اس چٹائی پر بیٹھ گیا۔ بڑے عجیب انداز سے فرماتی ہیں ابا جان ذرا اٹھے نا۔ ابو سفیان کھڑے ہو گئے، اس نے بسم اللہ پڑھ کے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے وہ چٹائی لپیٹی، ایک طرف کر کے رکھ دی، کہا اب بیٹھو۔ ابو سفیان سردار قریش تھا، قریشی ویسے نک چڑھے ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے سوال کرتے کہ بیٹی میں اتنی دور سے آیا ہوں ملنے کے لیے، پہلے تو مجھے ملی نہیں، مجھے حضرت کے پاس بھیجا اجازت کے لیے، اب میں اندر آیا ہوں، میرا خیال تھا میرے لیے کوئی نرم اور گرم بسترا بچھائے گی، تو نے وہ چٹائی بھی اٹھا لی، کیا وجہ تیرے دل کے اندر میری محبت نہیں ہے؟ میں اپنی لاکھ عزت قربان کر دوں مصطفیٰ کی عزت کے اوپر۔ سمجھ آئی؟ حضور اکرم کی بیوی، تمہاری میری ماں سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ابا جان میرے دل کے اندر آپ کی بہت بڑی محبت ہے، آپ میرے بابا ہیں، میرے والد ہیں، میرے لیے تعظیم و تکریم کی جگہ ہیں، لیکن یہ بستر ہے حضور کا، یہ بستر ہے سید الکونین کا، یہ بستر ہے رحمت دو عالم کا، یہ وہ بستر ہے جس پر بیٹھنے والے کے ساتھ اللہ باتیں کرتا ہے۔ آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جس بسترے پر اللہ کا محبوب بیٹھتا ہے میں اس پر اللہ کے دشمن کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ والد کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن دین کے احکامات کی تعظیم اپنی جگہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور اکرم نے حضرت ابو سفیان کو بیٹی کے ملنے سے روکا نہیں، فرمایا جاؤ مل لو، والعافین عن الناس کا مظہر بنے حضور اکرم۔ پروردگار عالم نے فرمایا تیسری علامت واللہ یحب المحسنین، میرے نیک بندے محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ پر حملہ کیا ایک بدبخت نے، عبد الرحمن ابن ملجم، جناب علی المرتضیٰ کو بڑے گہرے زخم آئے، لوگوں نے پکڑ لیا عبد الرحمن ابن ملجم کو، علی المرتضیٰ اندر تشریف لے گئے گھر۔ توجہ کرنا ذرا، توجہ میری طرف۔ حضرت جناب حسن مجتبی، حضرت جناب فاطمہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے بڑے بیٹے شربت کا گلاس بنا کے لیتے ہیں، بابا جان شربت پیو۔ حضرت علی فرماتے ہیں حسن بیٹا میرے مہمان کو بھی پلایا ہے یا نہیں؟ ابا جان آپ کا مہمان کون ہے؟ فرمایا یہ عبد الرحمن جو باہر بندہ بیٹھا ہے یہ میرا مہمان ہے۔ قاتل کو فرما رہے میرا مہمان ہے، جاؤ پہلے اسے پلاؤ۔ لے گئے شربت کا گلاس، ابا جی فرما رہے ہیں پیو۔ بدبخت تھا، بدقسمتی عروج پر تھی، کہنے لگا حسن اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے، تو مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس بدبخت سے کوئی پوچھے تو پکڑا بیٹھا ہے، اللہ کے شیر پر تو نے حملہ کیا ہے، اگر یہ ویسے تجھے قتل کرنا چاہے نہیں کر سکتے، لازماً انہوں نے زہر دے کر تجھے مارنا ہے۔ واپس آ گیا ابا جان، عبد الرحمن کہتا ہے میں نہیں پیتا، اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے۔ حضرت علی کے آنسو مبارک بہہ پڑے،
فرمایا حسن ایک مرتبہ پھر لے جاؤ اور اسے جا کر کہو ابا جی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ شربت کا گلاس پی لے، توبہ کر لے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک حوض کوثر سے نہیں پیوں گا جب تک میں تجھے نہیں پلاؤں گا۔ واللہ یحب المحسنین۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور ایک شریر آدمی نے گالیاں بکنا شروع کر دی، دروازے تک آیا۔ حضرت امام صاحب دروازے پر آ کر رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا تو مجھے گالیاں دے رہا ہے اور کافی دیر سے تنگ کرتا آ رہا ہے، اگر میں تجھے خود مارنا چاہوں مار سکتا ہوں لیکن نہیں مارتا، اگر میں قاضی کی عدالت کے اندر جا کر تیرے خلاف فیصلہ کروانا چاہوں کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کرواتا۔ تیسری چیز، اگر سحری کے ٹائم میں تیرے لیے بد دعا کرنا چاہوں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تو اپنی غلطی پر نادم ہو جا اور اللہ سے توبہ کر لے، اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تجھے جنت کے اندر داخل نہیں کرواؤں گا۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، تین صفتیں میں نے 2 جمعۃ المبارک اجتماعات میں بیان کی کہ اللہ کے نیک بندو کی پہلی علامت والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں، دوسری علامت والعافین عن الناس، درگزر سے کام لیتے ہیں، اور تیسری علامت الٹا احسان کر دیتے ہیں۔ غصہ آ جانا ایک فطری معاملہ ہے، اگر غصہ آ جائے تو علاج کیا ہے؟ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ وضو کر لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی علاج ہے، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی علاج ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دو، درود کا مزاج ٹھنڈا ہے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی علاج ہے کہ 111 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم پڑھ لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم غصہ کر بیٹھے ہو نا، اس سے جا کر معذرت کر لو، معافی مانگ لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑا عجیب طریقہ ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت بلال گزرے سامنے، کوئی طبیعت مبارک پر ناگوار بات گزری ہوگی، فرمایا یا غلام، او غلام، بس یہ جملہ کہا اور پانی پانی ہو گئے کہ میں نے مسجد نبوی کے مؤذن کو غلام کہہ دیا، جس کے قدموں کی آہٹ حضور جنت میں سن کر آئے ہیں اسے میں نے غلام کہہ دیا۔ خود جا کر اس سے معذرت کرتے ہیں، اور پھر اگلے دن جو حضرت بلال آئے، امیر عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا جا سیدنا، ہمارا سردار آ گیا ہے۔ تو غصہ ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے اس سے جا کر معافی مانگ لو، اس سے بھی آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، حضرت کی پوری امت کو ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ بے رہ روی کی زندگی سے محفوظ فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن